الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال الله تبارك وتعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم و مکرم میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، دنیا کے اندر بہترین زندگی گزارنے کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں اور دنیا کے اندر بہترین آخرت بنانے کے لیے کچھ عبادات ہوتی ہے. چنانچہ عباداتوں کے اندر 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. نمبر 1، عبادت کس مقام پر ہونی چاہیے، عبادت کس وقت پر اور کس ٹائم پر ہونی چاہیے، اور عبادت کس سے پوچھ کر کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات عبادات کے مقام کے بدلنے کی وجہ سے عبادات کا اجر و ثواب بدلتا ہے، اور بعض اوقات عبادات کے وقت کے بدلنے سے عبادات میں اجر و ثواب بدلتا ہے. اسی وجہ سے ان 3 باتوں کو ہم سامنے رکھ کر عبادات کو انجام لائیں. میرے پیارو عزیزو، اس مختصر سی تمہید کے بعد میں آج آپ حضرات کے سامنے شعبان المعظم کے مہینے کے اندر جو رات بڑی آنے والی ہے، جس سے ہم لیلۃ البراءت، شب براءت یعنی 15ویں شعبان کی جو رات ہوتی ہے، اس رات کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. محترم عزیزو، سال بھر میں 5 راتیں بڑی ہیں. 5 راتیں ایسی ہیں جس کی افضلیت اور جس کی اہمیت احادیث کے اندر ثابت ہے. کون سی ہے وہ 5 راتیں؟ نمبر 1، ترویہ کی رات. نمبر 2، عرفہ کی رات. نمبر 3، عید الاضحیٰ کی رات. یعنی 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ کی جو راتیں ہیں، یہ 3 راتیں مسلسل آتی ہیں. ان 3 راتوں کی افضلیت ثابت ہے. چوتھی رات رمضان عید کی جو رات ہے، عید الفطر کی جو رات ہے وہ. نمبر 5، شعبان المعظم کے 15ویں شعبان کی جو رات ہیں وہ رات. یہ 5 راتیں جو ہیں
وہ احادیث کے اندر بتلایا گیا ہے کہ ان 5 راتوں کی عبادت اور ان 5 راتوں کی افضلیت بہت بڑی ہے، گویا یہ 5 راتیں بڑی شمار ہوتی ہیں۔ اب لیلۃ القدر جو ہے، لیلۃ القدر، اس کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ جو رات ہے وہ غیر متعین ہے، متعین نہیں ہے ان راتوں کی طرح، وہ غیر متعین ہے۔ آقا نے فرمایا ہے کہ وہ رات یعنی لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ رات رمضان المبارک میں آتی ہے۔ کب آتی ہے؟ فرمایا کہ وہ آخری عشرے کے اندر آتی ہے۔ آخری عشرے میں کب آتی ہے؟ فرمایا طاق راتوں کے اندر وہ آتی ہے۔ طاق راتوں میں بھی 27ویں رات جو ہے اس میں بھی وہ لیلۃ القدر پائی گئی ہے۔ گویا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے متعلق تو ذکر کر دیا ہے، لیکن ان 5 راتیں جو الگ ہے ان 5 راتوں کو الگ سے ذکر کیا گیا ہے۔ محترم دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے شعبان المعظم کے 15ویں شب جو ہے، 15ویں تاریخ کی جو رات ہے، اس رات کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کروں گا۔ نمبر 1 کہ اس رات کو افضل اور اس رات کو اتنی اہمیت کیوں ہے؟ آج کی جو رات ہے، آج 14 شعبان ہے اور آج کی جو رات ہے وہ 15ویں شعبان کی رات ہے، گویا بڑی رات ہے۔ آج آنے والی جو رات ہے وہ اس رات کو اتنی افضلیت اور اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ میں آپ حضرات کے سامنے بتلاتا چلوں کہ جب اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل کرنے کا جب فیصلہ کیا تھا، وہ فیصلہ 15ویں شعبان کی رات تھی۔ وہ جو فیصلہ ہوا تھا یک بارگی مکمل ایک ہی طور پر نازل کرنے کا جو فیصلہ ہوا تھا وہ 15ویں شعبان کی رات تھی۔ میرے پیارو عزیزو، کوئی فیصلہ نازل ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی عمل واری کے اندر دیر ہوتی ہے، اس کے عمل واری کے اندر ٹائم لگتا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن کریم نازل کب ہوا؟ آپ میں سے ہر کوئی بتلائے گا کہ یہ قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل ہوا، لیکن میرے پیارو عزیزو، لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر جب نازل ہوا تو اللہ رب العزت نے اس کے نازل کرنے کا، مکمل نازل کرنے کا فیصلہ 15ویں شعبان کی رات کو کیا۔ بھلا آپ بتلائیے کہ کوئی اس بات پر شک کر سکتا ہے کہ یہ جو 15ویں شعبان کی رات تھی، جس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو، اپنے قرآن کو نازل کرنا، اس رات کو منتخب کیا، اس رات کو پسند کیا، کیا اس بات کی، اس رات کے بڑے ہونے میں اور اس رات کی افضلیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات، اس رات کے افضل ہونے کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے حامیم والکتاب المبین۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، والکتاب المبین، اللہ رب العزت واضح کتاب کی قسم کھا کر فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک، کہ ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل فرمایا، فی لیلۃ مبارک، بابرکت رات میں نازل فرمایا۔ اب ائمہ تفسیر جو ہے، امام جو ہے تفسیر کے، وہ بعض لوگ تو اس آیت سے لیلۃ القدر مراد لیتے ہیں اور بعض لوگ اس رات سے لیلۃ البراءت یعنی شب براءت کو مراد لیتے ہیں۔ اب کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو میرے پیارو عزیزو، اس بات کے آگے پیچھے کی بات کو جب ہم نظر کریں گے تو وہ بیچ والی بات جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ اسی طرح میں آپ حضرات کو اس آیت کے آگے پیچھے یعنی اس کے سیاق و سباق سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس رات یہ جو آیت نازل ہوئی ہے وہ آیت گویا لیلۃ القدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے یا لیلۃ البراءت یعنی شب برات کے متعلق ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں
فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں، جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اس رات میں یفرق کل امر حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی اس رات کے اندر ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، بیانات میں، تقاریر کے اندر، کتابوں کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ 15ویں شعبان کی جو رات ہے، اس رات میں اللہ رب العزت ملائکہ کو، فرشتوں کو نظام سپرد کرتے ہیں، فرشتوں کو ڈیوٹی دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت رزق کے فرشتے کو رزق کے فہرست دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت بارش کے فرشتوں کو بارش کا رجسٹر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت انسان کے ساتھ رہنے والے جو فرشتے کرامن کاتبین ہیں، ان کو انسان کے متعلق جو کچھ آنے والے سال کے اندر ہے، اس کا مکمل طور پر فہرست اور رجسٹر دیتے ہیں کہ اس بندے کو کب رزق ملے گا، کب نہیں ملے گا، اس بندے کی کب موت ہوگی، کب تک زندگی ہے، اس بندے کی کہاں عزت ہوگی، اس بندے کی کہاں ذلت ہوگی، سعادت اور شقاوت، نیک بخت کون ہے، برا کون، ساری کی ساری چیزیں اس 15ویں شعبان کی رات کو اللہ رب العزت فرشتوں کے حوالے، فرشتوں کو اس کام کے سپرد کرتے ہیں۔ اب آپ حضرات نے یہ ساری چیزیں سن لی، قرآن کریم اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس رات کے اندر ان ساری حکمت والے کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو بابرکت رات جو ہے، اس رات کے اندر قرآن نازل ہوا۔ اب اس 15ویں شعبان کی جو رات ہے، اس سے اس کی افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ میرے پیارو عزیزو، اس رات میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، احادیث کے اندر آتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو زوجہ محترمہ ہے، امہات المؤمنین ہے، مومن مرد اور مومن عورتوں کی مائیں ہیں، صدیقہ بنت صدیق ہے۔ میرے پیارو عزیزو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی عزت، ان کی پاک دامنی اور ان کی براءت کے لیے قرآن کریم کے اندر سورہ نور نازل فرمائی۔ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی عفت اور پاک دامنی اور براءت کی مالک ہے۔ وہ فرما رہی ہیں کہ ایک رات، گویا وہ شعبان المعظم کی رات تھی، 15ویں شب تھی، اس رات کو میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کا سجدہ اتنا طویل تھا کہ مجھے یہ اندیشہ اور مجھے یہ خطرہ اور یہ ڈر لاحق ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی ہو۔ اس ڈر اور اس خوف کی وجہ سے میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انگوٹھے کو حرکت دی۔ جب آپ کے پیر کے انگوٹھے کو حرکت دی، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی روح پرواز نہیں ہوئی۔ گویا اس حدیث سے یہ بات سامنے آتی ہے، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس رات کو کرنے کا کام کیا ہے؟ اس رات کو کرنے کا کام طویل السجدہ، اور اس رات کو کرنے کا کام طویل القیامہ، یعنی اس رات کو ہماری نماز جو ہونی چاہیے وہ نماز لمبی ہونی چاہیے، اس رات کو ہمارے سجدے ہونے جو چاہیے، اس رات کو ہمارے لمبے سجدے ہونے چاہیے۔ کیا مانگا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدے میں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت، اس رات کو سجدے کے اندر اللہ رب العزت کے عذاب سے، اللہ رب العزت کے قہر سے پناہ چاہی، اور اس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مغفرت چاہی۔ وہ شخص، وہ نبی جو معصوم ہے، جس کے گناہ کے بارے میں کوئی تصور نہیں ہو سکتا، وہ شخص بھی ایسی مبارک اور ایسی بری رات کے اندر اللہ کے عذاب سے، اللہ کے قہر سے پناہ چاہتا ہے اور اللہ کی مغفرت چاہتا ہے، اپنی بخشش چاہتا ہے۔ میرے پیارو عزیزو، اس
حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس دن اس رات کو نوافل کی کثرت ہونی چاہیے. اس رات کے اندر کوئی عبادت مخصوص نہیں ہے کہ اس طرح کی عبادت کرے اس طرح کی عبادت کرے، بلکہ جو بھی مناسب سمجھے عبادت، چاہے وہ نوافل نماز ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، چاہے وہ ذکر و اذکار ہو، جون سی بھی عبادت ہو، اس رات کو عبادت کرنا مستحب اور اس رات کو عبادت کرنا ثواب ہے اور اس رات کو عبادت کرنا سنت ہے. دوسری ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات کو قبرستان جانا مناسب سمجھا، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہی حدیث عائشہ صدیقہ کی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے رات کو اٹھ کر دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بستر پر موجود نہیں. مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری باری ہونے کے باوجود بھی کسی دوسری بیوی کے پاس گئے، یعنی میرے ساتھ ناانصافی ہوئی. ایسا سمجھ کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ڈھونڈنے کے لیے گئی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ نے جنت البقیع کے اندر پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے ساری بات بتلائی کہ اس رات کو اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر، یعنی دنیا سے جو پہلا آسمان ہے اس آسمان پر آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اعلان کرتے ہیں کہ کوئی ہے ایسا شخص جو اپنی بخشش چاہے اور میں اس کی بخشش کروں، کوئی ہے ایسا شخص جو رزق چاہیں اور اس کو میں رزق. اللہ تبارک و تعالیٰ گویا طرح طرح کے اس رات کو اعلان کرتے ہیں. صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتے رہتے ہیں. یہ دو حدیث تو میں نے آپ حضرات کے سامنے بتلا دی. دوسری بات یہ بتلانی ہے کہ اس رات کو کن لوگوں کی عبادت، کن لوگوں کی مغفرت اور کن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. احادیث سے معلوم ہوا کہ 6 لوگ ایسے ہیں جن 6 لوگوں کی مغفرت اور جن 6 لوگوں کی عبادت اس رات کو نہیں ہوتی ہے. گویا اللہ رب العزت اس بڑی رات پر بھی اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. کون ہیں وہ 6 لوگ؟ نمبر 1 مشرک گویا ایسا شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اپنا مشکل کشا مانے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اپنا مددگار مانے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو عالم الغیب مانے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اس کو مشرک کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، شریک کسی کو ٹھہراتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی. اس کے علاوہ سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. نمبر 2 ایک تو مشرک ہے، اور نمبر 2 ازار اور شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا. ازار اور شلوار چاہے وہ کوئی بھی قسم کا ہو، چاہے وہ کرتا ہو، پائجامہ ہو، پینٹ ہو یا عربی کرتا ہو، اوپر سے پہنے جانے والا کوئی بھی کپڑا ہو، اس کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھنا حرام ہے. حرام گویا ٹخنے سے نیچے رکھنے والا اور اس کا جو عادی ہے اور وہ تکبرانہ طور پر رکھتا ہے، اور حالانکہ یہ ٹخنے سے نیچے ازار اور شلوار اور پینٹ کو رکھنا حرام ہے اور یہ تکبر کی علامت ہے، ایسے شخص کی بھی اس مبارک رات کے اندر اور ایسے شخص کی بھی اس بابرکت رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی ہے. میرے پیارو عزیزو، تیسرے نمبر پر آتا ہے کینہ اور بغض رکھنا. آج کل ہم ظاہر میں تو کسی کو سلام کلام کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر کسی سے دشمنی، عداوت اور اس کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے کینہ اور بغض رکھنے والا جو شخص ہے، اس شخص کی بھی اس رات کو مغفرت نہیں ہوتی ہے. نمبر 4 والدین کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، چاہے ماں کا نافرمان ہو یا چاہے باپ کا.
کسی ایک کا بھی نافرمان اگر شخص ہے، کسی ایک کا بھی کسی نے دل دکھایا ہے، اس شخص کی بھی کیا ہے کہ اس رات کو مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 5، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑنے والا، دنیاوی کام کاج اور دنیاوی معاملے کے اندر رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے شخص کی بھی اس رات کو، اس مبارک رات کو مغفرت نہیں ہوتی۔ آج کل ہم دنیا کے معاملے کے اندر کیا ہے، ہمارے رشتہ داروں سے تعلق توڑتے ہیں، زمین کے معاملہ ہو یا کسی اور طرح کا معاملہ ہو۔ آج کل تو ہمارے اگر لڑکے کا اگر پیغام بھیجا ہے کسی رشتہ دار کے اندر اور ہمارے اس رشتہ دار نے اس پیغام کو قبول نہیں کیا ہے، تو ہم اس چھوٹی سی بات کے اوپر اس رشتے کو ختم کر دیتے ہیں اور اس رشتے کو توڑ دیتے ہیں۔ میرے پیارے عزیزوں، دنیا کے کسی کام کے اندر ہم نے ہمارے رشتہ داروں سے اگر تعلق توڑا ہے تو ایسے شخص کی بھی اس رات کو مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اب نمبر 6 پر آتا ہے شراب کا عادی۔ جو شخص شراب کا عادی ہوتا ہے اس شخص کی بھی اس رات کو مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رات کے اندر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات کو جاگنا کوئی مقصود نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لی سنت کے مطابق اور سنت کے مطابق سویا اور صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، سنت کے مطابق پڑھی، تو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص ان 5 راتوں کے اندر جاگا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص ان 5 راتوں کے اندر جاگا، گویا ان 5 راتوں کے اندر جاگ کر کچھ نہ کچھ عبادت کر لی تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان۔ یہ تو تھی دین کے کام اور دین کی عبادت، اور یہ رات کی عبادت تھی۔ اب دین کے اندر یعنی 15ویں شعبان جو ہے اس وقت کیا کرنا ہے؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 15ویں شعبان کا جو دن تھا اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ احادیث سے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ شعبان کا مکمل مہینہ روزہ رکھتے تھے اور لوگوں کو شعبان کی 15ویں تاریخ کا جو روزہ ہے اس کی افضلیت اور اس کے ثواب کے بارے میں لوگوں کو ترغیب دیتے تھے۔ یہ روزہ رکھنا سنت اور مستحب ہے۔ کوئی شخص اگر روزہ نہیں رکھتا ہے، کوئی شخص رات کو اگر عبادت نہیں کرتا ہے، کوئی شخص اگر رات کو ذکر و اذکار نہیں کرتا ہے، تو میرے پیارو عزیزوں ان پر کوئی طعنہ اور ان پر کوئی نکیر کرنا ضروری نہیں ہے۔ ان پر کوئی طعنہ اور ان پر کوئی نکیر کرنا بلکہ ہمارے لیے گناہ کا وبال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مبارک رات کے اندر عبادت جتنی ہو سکے، جتنی ہمارے اندر طاقت ہے، استطاعت ہے، اتنی ہم عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا مستغفر الله